سے نکلنے والی اونٹنی اللہ پاک نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود کو اللہ کریم نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں ماؤنٹینس کو تراش کر کٹنگ وغیرہ کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کفر و شرک سے بچنے کا فرمایا اور ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے پہاڑ کی اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالیے جس میں فلاں فلاں صفات ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی اور چٹان سے ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ چاہتے تھے۔ اونٹنی نے باہر آ کر ایک بچہ بھی جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے مگر باقی ایمان نہ لائے۔ اس بستی یعنی لیونگ سیٹلمنٹ میں ایک ہی تالاب تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ایک دن تالاب یعنی پونڈ سے اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم پیا کرے گی۔ اس کے علاوہ تم اونٹنی کو نہ مارنا اور نہ قتل کرنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ چند دن تو یہ معاملہ چلتا رہا مگر اس کے بعد قیدار نام کے ایک آدمی نے بستی والوں کے کہنے پر بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم سب 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے نہیں یلو، دوسرے دن لال یعنی ریڈ اور تیسرے دن کالے یعنی بلیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اتوار کے دن دوپہر کے قریب ایک خوفناک آواز آئی جس سے بستی والوں کے دل پھٹ گئے۔ اس کے بعد شدید زلزلہ یعنی ارتھ کوئک آیا اور پوری آبادی تباہ ہو گئی اور سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام ایمان لانے والے چند صاحبان کے ساتھ پہلے ہی بستی سے روانہ ہو کر جنگل کی طرف جا چکے تھے، اس لیے یہ حضرات عذاب سے محفوظ رہے۔ اونٹنی کے بارے میں خاص باتیں، سیدنا صالح علیہ السلام والی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ اس اونٹنی کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی اونٹنی کہا ہے۔ جس دن اس اونٹنی کے پینے کی باری ہوتی اس دن یہ اتنا دودھ یعنی ملک دیتی تھی کہ پورے قبیلے یعنی ٹرائب کو کافی ہو جاتا۔ قیامت کے دن حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اسی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ چٹان سے نکلنے والی یہ اونٹنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اللہ پاک اپنے انبیاء علیہ السلام کی شان معجزات کے ذریعے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی اللہ کریم کو پسند ہوتی ہیں اور ان کی توہین سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی باتوں پر عمل کرنے میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔